میرے امام کی ولادت کے گواہ تاریخ میں بہت ہیں. تاریخ میں میرے امام کی ولادت کی گواہیاں محفوظ ہیں. دیکھو امام جب جا رہا تھا دنیا سے، یعنی غیبت کر رہا تھا، جا رہا تھا دنیا سے مراد جب غیبت کبریٰ میں جا رہا تھا، تو اس نے ایک لیٹر لکھا اپنے چوتھے اور آخری نائب کو، اور اس لیٹر میں لکھا کہ میں اب جا رہا ہوں اور اب مجھ سے براہ راست کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ فَمَنِ ادَّعَى الرُّؤْيَا وَالْمُشَاهِدَةَ فَهُوَ كَذَّابٌ مُفْتَرٍ. اور اب میری غیبت کبریٰ کے بعد جو میری رویت کا اور میرے مشاہدے کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے. دیکھو بڑی عجیب و غریب بات ہے جو تمہیں بتلا رہا ہوں. جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے کہ میں نے دیکھا امام کو، میں نے دیکھا امام کو. لیکن بھائی توجہ رہے، تاریخ آل محمد میں سینکڑوں واقعات ہیں جن میں لوگوں نے امام کو دیکھا ہے. سینکڑوں واقعات ہیں، سینکڑوں، ایک دو نہیں. اب میں کہاں تک گناؤں تمہیں؟ 2 3 جلدوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں ان لوگوں کے تذکرے جنہوں نے امام کی زیارت کی. وہ کیا ہو گیا؟ وہ چوتھے خط میں کہہ رہے تھے، چوتھے نائب کو خط میں لکھتے ہوئے فرما رہے تھے کہ جو میرے بعد میری رویت کا مشاہدہ کرے وہ کذاب ہے، مفتری ہے، جھوٹا ہے. اس کے بعد پہ یقین نہ کرنا. بھائی توجہ رہے، جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، جو دیکھ کے گھر میں لکھ کے مر جائے وہ جھوٹا نہیں ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ جو فمن ادعا الرؤیا والمشاہدہ، جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور جو دیکھ کے اپنی کتاب میں اپنی ڈائری میں لکھ جائے وہ جھوٹا نہیں ہے. بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو دیکھا ہے لوگوں نے اور ضرورت تھی. دیکھو اس بات کو یاد رکھو، خدا کی قسم یہ اللہ کا منصوبہ ہے، یہ الوہی منصوبہ ہے. اگر کوئی نہ دیکھتا اور تاریخ میں کوئی ریکارڈ نہ بنتا تو لوگ یہی کہتے کہ مہدی ایک افسانوی تصور تھا جو شیعوں کے دماغوں نے گڑھ لیا تھا. سننا بھائی، دیکھ رہے ہو نا کہ میں صاحب بڑے ڈفرینٹ طریقے سے بات کر رہا ہوں. یہ جو بت ہیں، یہ جو پوجے جاتے ہیں پڑوسی ملک میں، تو اگر بت کا پجاری کہے کہ اس بت نے 5 من حلوہ کل مانگا ہے، بت انکار کرے گا؟ نہیں کرے گا، زبان ہی نہیں ہے اس کے پاس. ٹھیک بھائی، توجہ ہے، بہت بہت توجہ ہے. اچھا بھائی، اب میں ایک مثال عجیب و غریب دے رہا ہوں. میرے والد مرحوم کل خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سامعین جو ہیں کل 5 من حلوہ لے آئے. آپ انکار کر سکتے ہو؟ انکار تو کر دیں. تو جو چاہو مرنے والے کے نام پر، نہ بولنے والے کے نام پر، غیبت میں رہنے والے کے نام پر مانگ لو. وہ تو غیبت میں ہے، وہ تو واپس نہیں آئے گا ابھی جب تک کہ مرضی الہی نہ آ جائے. تو اسے بند کیا ہے کہ غیبت کبریٰ میں کوئی جھوٹا شخص ان کے نام پہ کھانا نہ شروع کر دے. سمجھ رہے ہو؟ عجیب عجیب ہے. عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ نا. یعنی ایک طرف بھائی دیکھنا، یہ اللہ کے منصوبے کو دیکھنا، ایک طرف خط لکھوایا کہ کوئی جھوٹا ان کے نام کو اسپلیٹ نہ کرے، اور دوسری طرف ملاقاتیوں کے ریکارڈ بنوا دیے تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ افسانوی تصور ہے. ٹھیک ہے نا؟ پیدائش کے فوراً بعد جن لوگوں نے امام کی زیارت کی ہے ان کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے. احمد ابن اسحاق قمی. میں نے گفتگو تمام کی، اب زیادہ آج زحمت نہیں دوں گا، اور شاید یہ موضوع گفتگو کل اور پرسوں پہ محیط ہو جائے. ہے نا بڑا عجوبہ؟ اس امام کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، اور ربیع الاول کا آغاز نہ ہوتا تو میں تذکرہ کرتا بھی نہیں، حالانکہ اصل امام تمہارا یہی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو احمد ابن اسحاق قمی ایک انتہائی بزرگ راوی ہیں عالم تشیع کے، اور آج ان کی قبر مبارک قم اور قصر شیری کے درمیان ایک چھوٹا سا شہر ہے سرے پل ذہب، وہاں پائی جاتی ہے ان کی قبر. لوگ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں. یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے 12ویں امام کی زیارت کی. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہ نمائندے تھے قم میں، اور سال میں مسئلے جمع کر کے فتوے والے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور امام سے جواب لیتے تھے، پھر واپس قم آتے اور ان فتووں کو پھیلا دیتے تھے جن جن کے لائق ہوتے تھے. وہ جب آخری مرتبہ گئے ہیں، جس کے بعد وہ واپسی میں انتقال فرما گئے، تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے
ان سے بس یہ گفتگو کا اختتامیہ ہے. ان سے یہ کہا کہ ابن اسحاق احمد ابن اسحاق قمی. ابن اسحاق شاید یہ تمہاری مجھ سے آخری ملاقات ہے، اس لیے کہ اس ملاقات کے بعد نہ میں بچوں گا نہ تم بچو گے. یعنی عجیب جملہ ہے. کہا فرزند رسول، اب میں بچوں نہ بچوں، آپ کا بچنا تو ضروری ہے. کہا کیوں؟ کہا فرزند رسول ہدایت کون کرے گا؟ کہا ہدایت کرنے والا آ چکا، امام پیدا ہو چکے تھے اور کچھ دنوں کی عمر تھی. کہا فرزند رسول ہوگا کیا؟ کہا بھئی ہدایت کرنے والا تو آ چکا. کہا فرزند رسول اجازت ہے کہ میں اس کی زیارت کر لوں؟ ان کا ٹھہرو. پردہ ہٹایا امام نے، اندر تشریف لے گئے، ایک خوبصورت بچے کو اپنی گود میں لکھے ہوئے آئے. بھائی روایت کے الفاظ سنو گے؟ ابن اسحاق قمی نے بعد میں جو رپورٹ کی ہے اس رپورٹ میں کیا کہا؟ بھائی سننا، طفلون ہماری جو الوجہ، بچے کو لائے میرے سامنے پیش کیا، میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. اس خاندان کا رواج ہے کہ پہلا ہو اس کا چہرہ بھی چاند کی طرح چمکتا ہے، آخری ہو اس کا چہرہ بھی چاند کی طرح چمکتا ہے. تم پوچھو گے نا یہ پہلے کے لیے میں نے کیا کہا، تو بیوی نے کیا کہا کہ جب میں نے چادر اڑائی تو میرے بابا کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. طفلن قمری الفجر، میری تقریر تمام ہو رہی ہے، اس بچے کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. اور کہتے ہیں ابن اسحاق قمی کہ چھوٹا بچہ، 2-4 ہفتے کا بچہ، لیکن عجیب 2-4 ہفتے کے بچے کی آنکھیں ٹکتی نہیں ہیں، لیکن وہ نگاہوں کو ٹکا کے مجھے دیکھ رہا تھا. میں نے اسے سلام کیا، اس نے گردن سے جواب دیا. مجھے یقین ہو گیا کہ عسکری کے بعد یہی ہے حجت زمانہ اور یہی آخری ہے. لیکن میں نے ہاتھ جوڑ لیے، میں نے کہا فرزند رسول، بھائی سنیے گا، بس آخری جملہ ہے، فرزند رسول آپ نے دکھلا دیا بچے کو، میں ایمان لے آیا کہ یہ 12واں ہے اور یہ آخری ہے، لیکن مولا کوئی اور دلیل دے دیں، مولا اس بچے کے لیے کوئی اور دلیل دے دے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میرا یہ سوال مکمل ہوا تھا کہ بچہ عسکری کی گود سے بولا لا تطلب اثرا بعد عین یا ابن اسحاق اسحاق کے بیٹے میرے چہرے کو دیکھنے کے بعد کوئی اور دلیل نہ مانگ. بھائی میری تقریر تمام ہو گئی، میرے چہرے کو دیکھنے کے بعد میری امامت کی کوئی اور دلیل نہ مانگ. بھائی چہرہ ہی آل محمد کے لیے دلیل ہے، اگر چہرہ دلیل نہ ہوتا تو میرا نبی یہ نہ کہتا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بس میں نے زحمت دی اور گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. یاد رکھو گے نا، لا تطلب اثرا بعد عین یا ابن اسحاق کے بیٹے احمد، میرے چہرے کو دیکھنے کے بعد اب کوئی دلیل اور نہ مانگو. میں نے کیا کہا آپ سے کہ بس تقریر تمام ہو گئی، چہرہ ہی آل محمد کی دلیل ہے. اگر چہرہ آل محمد کی دلیل نہ ہوتا تو میرا نبی یہ نہ کہتا کہ النظر الی وجہ علی جن عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور اگر چہرہ آل محمد کے لیے دلیل نہ ہوتا تو مباہلے کا عیسائی یہ نہ کہتا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. پہنچ گئی بات، تقریر تمام ہو گئی. بھائی سننا خدا کی قسم، یہ تو آخری جملے ہیں نا، اس کے بعد 2 جملے مصائب کی عرض کروں گا اور مجلس تمام ہو جائے گی. انی لارا وجوہن، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کریں، یاد ہے نا مباہلہ، تو ایک جملہ اور سنتے جاؤ. بھائی وہ بوڑھا راہب وہ پہاڑ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور جب رسول آئے ہیں، توجہ، جب رسول آئے ہیں اور نوجوان عیسائی دوڑتے ہوئے گئے کہ مسلمانوں کا رسول میدان میں آ گیا، اس نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، اتنا جوش نہ دکھاؤ، ذرا جا کے دیکھو کہ اپنی قوم کے ساتھ آیا ہے یا اپنے اہل بیت کے ساتھ آیا ہے. بھائی توجہ، ان باہلنا بقومہ فباہلو، اگر اپنی قوم کو لے آیا ہے
تو مباہلہ کر لینا. وَإِن بَاهَلَنَا بِأَهْلِ بَيْتِهِ فَلَا تُبَاهِلُوهُ, اور اگر اہل بیت کے ساتھ آیا ہے تو خبردار اس سے مباہلہ نہ کرنا. عیسائی ہے مگر پہچانتا ہے کہ قوم کیسی ہے, اہل بیت کیسے ہیں.